دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں پوسٹ ماڈرنزم اور ماڈرنزم اور پری ماڈرنزم کی۔ اگرچہ ہم اس پہ ایک پہلے ویڈیو جو ہے میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اور مزید دوستوں نے کہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی تفصیل جو ہے نا وہ ان کو درکار تھی، تو میں آج کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارا پری ماڈرن ایج ہے اس کی لائف کو دیکھ لیں کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا پوسٹ ماڈرن ایج ہے، اور پھر ہم آ جائیں گے ماڈرن ایج، کیونکہ پوسٹ ماڈرن ایج جو ہے وہ آ جاتا ہے ہمارا ہماری جو جنگ عظیم ہوئی ہیں، دو جنگ عظیم کے بعد جو ہے پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اس کو ہم ضروری تو یہ تھا کہ ہم اس کو پہلے جنگ عظیم جو ہے اول اور دوم اس کو تھوڑا سمجھ لیتے اور پھر ہم پوسٹ ماڈرنزم کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا مطلب ہے کہ ایک بریفلی پوائنٹ دے دوں گا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ پری ماڈرن ایج، ماڈرن ایج اور پوسٹ ماڈرن ایج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں ہم اس کو پوسٹ ماڈرنزم یا اس کو ماڈرنزم کو ہم جدیدیت اور ما بعد جدیدیت سے پہلے کی جو روزمرہ کی زندگی، جو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخر سے 20ویں صدی کے وسط تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں الگ الگ سماجی، ثقافتی اور اقتصادی اصولوں سے وہ متصف تھی۔ ما قبل جدید دور 18ویں صدی سے پہلے کا زرعی معاشرہ جو تھا وہ ایگریگیرین سوسائٹی ہم اسے کہتے ہیں، جس میں زیادہ تر لوگ دیہی علاقوں میں رہتے تھے اور زراعت کا کام کرتے تھے۔ روزمرہ کی زندگی کاشتکاری کے چکروں میں موسمی تبدیلیوں اور کمیونٹی کے واقعات کے گرد گھومتی تھی، اور خاندانی نظام کیسا تھا جس کو ہم فیملی سٹرکچر اگر کہہ لیں اس وقت، تو خاندان جو تھے وہ عام طور پر بڑے اور وسیع ہوتے تھے، آبادی زیادہ ہوتی تھی ان کی، اور ان کا کردار واضح تھا، جن میں اکثر مرد جو تھے وہ کمانے والے اور خواتین جو تھی گھروں اور بچوں کا وہ انتظام کرتی تھی۔ اگر مذہب کے ہم اثرات دیکھ لیں، ہم جس کو ریلیجیس انفلوئنس کہتے ہیں، تو مذہب نے روزمرہ کی زندگی میں ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ اخلاقی اقدار سے لے کر کمیونٹی کے اجتماعات اور تعطیلات تک ہر چیز کو مذہب یا متاثر کرتا ہے، اور اس میں ہم دو مواصلات کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں لمیٹڈ کمیونیکیشن اور ٹریول تھا۔ معلومات جو تھیں وہ بالکل آہستہ آہستہ پھیلتی تھیں، بنیادی طور پر زبانی یا مقامی اجتماعات کے ذریعے ٹریول کرتی تھی۔ سفر بہت محدود اور اکثر خطرناک ہوتا تھا، تو یہ اس کا ایک وہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم جدید معاشرے میں دیکھیں تو صنعتی معاشرے سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ صنعتی معاشرے کو جدید کے لیے سب سے پہلے صنعتی بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تاریخی طور پر جدید معاشرے کا جو عروج ہے صنعتی معاشرے کے ظہور کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ وہ تمام خصوصیات جو جدیدیت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کے مجموعے سے متعلق دکھائی دیتی ہیں۔ دوستو، جو تقریباً 250 سال قبل صنعتی قسم کے سماج میں لائی گئی تھیں یہ تبدیلیاں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صنعتی اور صنعتی معاشرے کی اصطلاحات ان معاشی اور تکنیکی اجزاء سے کہیں زیادہ معنی رکھتی تھی جو ان کا بنیادی حصہ تھا۔ دوستو، صنعت زندگی کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں گہری اقتصادی، سماجی، سیاسی اور ثقافتی تبدیلیاں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ صنعت کاری کی جامع تبدیلی سے ہی معاشرے جو ہیں وہ جدید بنتے ہیں۔ دوستو، جدیدیت ایک مسلسل اور کھلا اور ختم نہ ہونے والا عمل ہے۔ تاریخی طور پر وقت کا دورانیہ جس میں یہ واقعہ ہوا ہے، اسے صدیوں میں آپ اس کو ناپا جا سکتا ہے، حالانکہ تیز جدیدیت کی مثالیں موجود ہیں۔ دوستو، دونوں صورتوں میں جدیدیت ایک بار اور ہر وقت کی کامیابی نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے کہ جدید معاشروں کے تانے بانے میں ایک متحرک اصول بنا ہوا ہے جو انہیں آباد ہونے یا تعاون حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کی نشو و نما ہمیشہ بے قاعدہ اور ناہموار ہوتی ہے۔ ترقی کی سطح کچھ بھی ہو، ہمیشہ پسماندہ علاقے اور پریفیرل گروپ میں ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ جدید معاشروں میں تناؤ اور تنازعات کا ایک مستقل ذریعہ ہے۔
ایسی حالات انفرادی ریاستوں کی داخلی ترقی تک محدود نہیں ہے، اسے عالمی سطح پر دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ جدیدیت پوری دنیا کو لے جانے کے لیے اپنے اصل مغربی محور سے باہر کی طرف پھیلتی ہے۔ غیر مساوی اور غیر مساوی طور پر ترقی یافتہ اقوام کا وجود عالمی نظام ریاست میں عدم استحکام کا ایک بنیادی عنصر متعارف کرواتا ہے۔ تو دوستو یہاں ہم جدیدیت اور ما بعد جدیدیت میں فنون، ادب، فن، تعمیر، فلسفہ اور ثقافت میں اہم تحریکیں دیکھتے ہیں، یا وہ اہم تحریکیں تھیں جو بنیادی طور پر 20ویں صدی میں نمودار ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جدیدیت کیا ہے۔ جدیدیت ایک ثقافتی تحریک تھی جو 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی اور 20ویں صدی کے بیشتر حصے تک جاری رہی۔ خاص طور پر دو عالمی جنگوں کے درمیان وہ پنپ رہی تھی یا پھل پھول رہی تھی۔ اس کی خصوصیت روایتی شکلوں، تجربات، فریگمنٹیشن اور انفرادی تجربے اور ادراک پر توجہ جو ہے وہ مرکوز کرنے سے ہے۔ ماڈرنسٹ کام اکثر جدید دنیا کی پیچیدگیوں کی عکاسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صنعت کاری یا اربنائزیشن اور معاشرے اور ٹیکنالوجی میں تیز رفتار تبدیلیوں جیسے مسائل سے دوچار ہوتی ہیں۔ جدیدیت کی ایک اہم خصوصیات میں اگر ہم اس کو شامل کرنا چاہیں تو ایک تو اس کا تجربہ فنکاروں اور مصنفین کی فارم، زبان، اسلوب کے ساتھ تجربہ کرتے تھے۔ اکثر ان حدود کو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے جسے قابل قبول یا روایتی سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا فریگمنٹیشن سے کیا مراد ہے، اس کا اگر ہم دیکھیں تو کام اکثر بکھرے ہوئے یا منقطع ہوتے تھے جو جدید دنیا کی افراتفری اور غیر یقینی نوعیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ سبجیکٹیوٹی جسے ہم موضوعیت کہتے ہیں، موضوعی تجربہ، باطنی شعور اور انفرادی نفسیات پر توجہ مرکوز کرنا تھا۔ روایات کا رد، جدیدیت پسند اکثر روایتی اقدار اور اصولوں کو مسترد کرتے ہیں۔ عصری زندگی کی پیچیدگیوں کے اظہار کے نئے طریقے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ دوستو جدیدیت پسند شخصیات کی مثالوں میں جیمز جوائس، ورجینیا وولف اور ٹی ایس جیسے مصنفین جو ہیں شامل ہیں۔ ایلیٹ پابلو پکاسو اور ویسلی جیسے فنکار اور آرکیٹیکٹ جیسے لی کوربیسیئرس، تو یہ ان میں مطلب ہے کہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اپنے عہد کے جو مشہور ان میں انہوں نے اپنے جو ما بعد جدیدیت کی جو فکر تھی اس میں انہوں نے فلسفے کا اضافہ کیا، جو بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو جنگ عظیموں کے بعد سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے دو جنگ عظیم جو ہیں، پہلی اور دوسری، اس کے محرکات، اس کے کانسیکوینسز، اس کے جو سوسائٹی پر اس کے بعد کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو وہ ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اگر ہم ان دو جنگ عظیموں کا جو ہے وہ کریں، مطالعہ کر لیں۔ تو دوستو ما بعد جدیدیت جو ہے وہ 20ویں صدی کے وسط میں جدیدیت کے خلاف ایک رد عمل کے طور پہ ابھری۔ اس نے جدیدیت کی یقینیات اور عظیم بیانیوں پہ سوال اٹھائے۔ کثرتیت یا گرینڈ بیانیوں اور اس خیال کو قبول کیا کہ ایک عالمگیر سچائی کے بجائے متعدد سچائیاں ہیں۔ مابعد جدیدیت اکثر پس منظر اور خود حوالہ جات کی خصوصیات رکھتی ہیں، جہاں اکثر حوالہ دیے جاتے ہیں اور موجودہ طرزوں اور روایات کا وہ رد کرتے ہیں۔ مابعد جدیدیت کی اہم خصوصیت میں شامل ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ تکثریت یا تنوع یا پلورلزم اینڈ ڈائیورسٹی۔ تو مابعد جدیدیت تنوع کی طرف مائل ہے اور واحد غالب انداز یا بیانیہ کے خیال کو وہ مسترد کر دیتی ہے۔ دوسرا ہم دیکھیں تو انٹر ٹیکسچویلٹی ہے، کام اکثر دیگر متن، انواع یا میڈیا کے عناصر کا حوالہ دیتے ہیں یا ان کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ اعلیٰ اور ادنیٰ ثقافت کے درمیان حدود کو بالکل دھندلا دیتے ہیں۔ آئرنی اینڈ پیروڈی میں ہم دیکھیں تو پوسٹ ماڈرنزم اکثر
جو عصری جو عہد کی ثقافت ہے اور معاشرے پر تنقید یا تبصرہ کرنے کے لیے پیروڈی اور مزاح کا استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو اگر اس میں ہم دیکھیں ڈی کنسٹرکشن بہت اہم ہے۔ ما بعد جدیدیت میں اکثر پوچھ گچھ اور قائم کردہ اصولوں اور اقدار اور درجہ بندیوں کو ختم کرنا اس میں شامل ہوتا ہے۔ پوسٹ ماڈرنسٹ شخصیات کی مثالوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلمان رشدی، کالوینو، تھامس پیٹن جیسے مصنفین شامل ہیں۔ اینڈی وارول اور جیف کونز جیسے فنکار اور آرکیٹیکٹ جیسے فرینک گہری یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ دوستو یہ تحریکیں اہم ہیں کیونکہ یہ اس بات میں گہری تبدیلیوں کی نمائندگی کرتی ہیں کہ فنکاروں، ادیبوں، معماروں اور مفکرین نے تخلیقی صلاحیتوں اور اپنے ارد گرد کی دنیا سے کیسے رجوع کیا۔ تو یہ اس کا ایک اہم پہلو تھا۔ اور جدیدیت اور ما بعد جدیدیت دونوں اپنے زمانے کی سماجی، سیاسی اور تکنیکی تبدیلیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ دوستو جو 20ویں صدی اور 21ویں صدی کے اوائل کی پریشانیوں اور خواہشات کے بارے میں بصیرت پیش کرتے ہیں۔ دوستو ان تحریکوں نے ادب اور فن سے لے کر فن تعمیر اور فلسفہ تک ہر چیز کو متاثر کرتے ہوئے مختلف شعبوں پر دیر پا اثرات جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں۔ جدیدیت اور ما بعد جدیدیت دونوں نے روایتی کنونشنز کو چیلنج کیا اور فنکارانہ اظہار میں تجربات اور اختراع کی حوصلہ افزائی کی۔ دوستو انہوں نے شناخت، حقیقت، معنی اور فن کی نوعیت کے بارے میں اہم فلسفیانہ سوال اٹھائے، فکری گفتگو کو گہرے طریقوں سے متاثر کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جدیدیت اور ما بعد جدیدیت اس لیے اہم ہے کہ انہوں نے نہ صرف فنی اظہار میں انقلاب برپا کیا بلکہ قائم کردہ اصولوں کو بھی چیلنج کیا اور 20ویں اور 21ویں صدی میں فکری اور ثقافتی فکر پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی وراثت عصری آرٹ، ادب اور تعمیر اور فلسفے کی تشکیل کرتی رہتی ہیں۔ دوستو ما بعد جدیدیت جسے ہائیڈگر، ڈریڈا اور لیوٹارڈ جیسے مفکرین نے پیش کیا تھا، اس کی تفصیل ہم بعد میں پیش کریں گے۔ جدیدیت کے عقیدے پر اقلیت، معروضیت اور عالمگیریت پر سوالیہ نشان چھوڑا اور ریلیویٹزم یعنی اضافیت، یہ نظریہ کہ معروضی سچائی نہیں ہوتی، اور عظیم بیانیہ جیسے آزادی، سماجی ترقی، سائنسی ترقی اور مارکسزم کو ما بعد جدیدی فکر کے ذریعے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دوستو یہ مکتب فکر جدیدیت کے ایجنڈے میں کچھ ناکامیوں کی وجہ سے تیار ہوا۔ پہلی جنگ عظیم، استعمار اور لبرل کیپٹلزم اور اسٹالنزم دونوں کی ناکامی، جس کا جدیدیت، دولت اور آزادی اظہار سے کیا گیا تھا۔ دوستو اس طرح ما بعد جدیدیت کے خلاف ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رد عمل تھا۔ تو یہ ایک اس کا ہم نے ایک خاکہ بیان کیا ہے، اور ہم اس کو مزید بھی ہم گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جب ہم جنگ عظیم 1 اور 2 کے محرکات اور ان کے کانسیکوینسز پہ جب ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ فلسفہ اس کے بعد آتا ہے۔ تو پری ماڈرن ایج وہ ایج ہے جو روایت پسندی پر تھا، اور اگر ہم ماڈرن ایج کو دیکھیں تو اس میں جو تقلید کی جگہ تھی وہ تنقید نے لے لی، اور سائنس جو ہے اس میں ایک اہم رول پلے کرتی ہے، جہاں پہ مطلب ہے گرینڈ نیریٹو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ تمام سچائی بھی وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلق ہوتی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب پوسٹ ماڈرنزم میں آتے ہیں تو پھر وہ گرینڈ نیریٹو جو ہیں وہ تمام بکھر جاتے ہیں، اور سچائی جو ہے ہر انڈیویجول کی اپنی ایک سچائی، اس کو سچائی مان لیا جاتا ہے، جبکہ ایک مکمل سچ کی وہ بالکل نفی کرتے ہیں کہ کوئی ایبسلیوٹ ٹروتھ جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو میرے خیال میں آج کی گفتگو میں ہم نے یہ تھوڑا بہت ایک آئیڈیا لے لیا ہوگا، ہم اتنا سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ یہ 3 ادوار جو ہیں
وہ کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جو محرکات تھے وہ کیا تھے. بہت شکریہ.